اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاۃ صلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 238 سے 254 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و امان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی سے زیادہ دے دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو طئی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ اللہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے حق کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور وہ بڑا پسائش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی یعنی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر ہے۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر طالوت اور مومن لوگ
جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ تو جالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش، اور نہ ہی سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان کی تھوڑی سی تفسیر۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، خوف اور جنگ کے دوران آنے والی نماز صلوات وسطیٰ کی حفاظت کرو، یعنی صلوات وسطیٰ جو ہے وہ خوف اور جنگ کے درمیان آنے والی نماز کو کہتے ہیں۔ مرنے سے پہلے پیچھے رہ جانے والی بیوہ کے نان و نفقہ کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ، اور نہ ہی انہیں ان کی مرضی کے برعکس گھروں سے نکالو۔ طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب نان و نفقہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ وبا کی صورت میں اپنے علاقے سے نہ نکلو، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں تاریخی واقعات کا ذکر ہے کہ جب ان کی بستی میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ وبا کی صورت میں اپنے گھر نہ چھوڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگ جہاں یہ وبا نہیں ہے وہ اس وبا سے محفوظ رہیں۔ دوسرا تاریخی حوالہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ظالم حکمران جالوت قوم پر مسلط تھا اور مظلوم قوم نے اپنے نبی شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ رعایا کے لیے ان کا بادشاہ مقرر کر دیں، تو آپ نے جالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس تقرری کے بارے میں قوم کی تسکین کے لیے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ایک صندوق تابوت سکینہ اٹھا کر تمہارے پاس لائیں گے، جس میں معزز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی۔ آگے طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر ہے، جس میں جالوت حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت طالوت کی فوج میں شامل تھے کے ہاتھوں قتل ہوا، اور طالوت کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ جالوت کی بادشاہ کو بھی ایک وبا سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں لوگوں کو ظالم حکمران کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر علاقہ چھوڑنے کی بجائے اس برائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم پنہا ہے۔ اللہ ان دونوں مثالوں کو لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں بتا رہا ہے کہ برائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی اصل بلائی ہے۔ طالوت 10 سال، داؤد علیہ السلام 10 سال اور حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال تک بادشاہ رہے۔ ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے،
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو افضل کیا اور بعض رسولوں کے آپس میں بھی درجات بلند کیے۔ اولو العظم پیغمبروں میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور افضل الانبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درجات بتاتے ہوئے مثال کے طور پر اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان پیغمبروں میں کچھ وہ تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے معجزے دیے، اور ان کی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد کی، اور کسی کو ان سب پیغمبروں سے فضیلت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے باوجود کسی نے ایمان قبول کر لیا اور کئی کفر پر ہی اڑے رہے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ کا بتانے کے بعد اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور مومنین کو سختی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔